الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ من کان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عدو للہ میں واو پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ للہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ وَمَلَائِكَتِهِ میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَجِبْرِيلَ میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ عدو للکافرین میں واو پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ وَلَقَدْ میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ انزلنا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انزلنا الیک میں الف سے پہلے نون پر زبر ہے، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ آیات بینات میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ بِهَا إِلَّا میں الف سے پہلے ہاں پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ عہدن نبذہ میں دال پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فریق منہم میں قاف پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی
تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، منہم میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یؤمنون حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے نون پر پیش، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پر عمل کرنے، اسے سمجھنے، اسے دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔